مقصد کچھ اور تھا. تلوار لی، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، مار دوں گا، قتل کر دوں گا. مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اس حال میں پہنچے کہ آپ کے ساتھ آپ کی ہمشیرہ ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بہنوئی ہیں، اور اس حال میں جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے غلاموں میں شامل کیجیے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میرے مالک بے نیاز عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما دے. نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے عمر مانگا. اللہ ان دونوں میں سے، کیونکہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، کہ ان دونوں میں سے اللہ جو تیری بارگاہ میں پسند ہے وہ عطا کر دے. اور حضرت عمر فخر سے یہ بات کہا کرتے تھے، لوگو میں وہ ہوں جس کو رب پسند کرتا تھا، لوگوں میں وہ ہوں جس کو میرے اللہ نے پسند کیا اور پھر مجھے دین اسلام کی توفیق عطا فرما دی. بس پھر آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا، ایک وہ زمانے جہالت کہ کبھی کوئی اونچی نہیں آپ کے سامنے بولتا تھا، مگر آج کے بعد کیا ہے، اب سب سے پہلے اپنے ماموں کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کے کہا حضور والا آپ کو پتا ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس نے آگے سے کہا تجھے کیا ہو گیا، تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے. عمر پاک نے فرمایا میں تجھے بتانے آیا ہوں. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے ماموں نے آپ کو مارا، آپ وہاں سے نکلے ابو جہل کے پاس گئے، کہا جانتا ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اس نے بھی آپ کو مارا. حضرت عمر پاک نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہاں آج اس دن کا آغاز ہوا چلا ہے، مجھے سمجھ آ جائی ہے کہ آپ پہ لوگ ظلم و ستم کیوں کرتے ہیں. میں آج اس صف میں آ گیا ہوں، مگر یاد رکھو آج کے بعد ہم اسلام کا پیغام علی اعلان کریں گے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ بات کہ ہم چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ کے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا اور پھر ہم علی اعلان نمازیں پڑھنے لگ گئے. اور قرآن پاک کی یہ آیات مقدسات علماء نے لکھا اس کا شان نزول اس وقت ہے جب عمر پاک نے کلمہ پڑھا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے، ومان اتبعک من المؤمنین، اور تیری اتباع کرنے والے مومن. بعض نے لکھا اس کا شان نزول یہ عمر پاک کے کلمے کے ساتھ ہے، بعض نے کہا کہ جنگ بدر کے موقع پر یہ نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور تیرے ساتھ جتنے ہیں یہ تھوڑے ہیں چاہے، مگر تیری اتباع کرنے والے ہیں یہ خالص، ان کے دلوں میں کھوٹ کوئی نہیں، جو تیرے دامن رحمت میں آ چکے ہیں، جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، تیری اتباع اختیار کر لی ہے، مومنوں کی جو جماعت تیرے ساتھ ہے یہ کافی ہے تیرے لیے. کیوں کافی کہا؟ اللہ کہتا ہے صحابہ کے لیے، یہ سب کے لیے، اور بالخصوص عمر پاک کے لیے، کہ یہ محبوب تیرے لیے کافی ہے، اس لیے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ جو دین میں آئے ہیں یہ چھوڑنے کے لیے تھوڑے ہی آئے ہیں، یہ اپنے سر کٹا دیں گے، جانیں لٹا دیں گے، مال لٹا دیں گے، سب کچھ خرچ کر دیں گے، مگر محبوب تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے.
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ عظیم المرتبت، وہ عظیم جرنیل ثابت ہوئے، عدل و انصاف کے وہ عظیم پیکر ثابت ہوئے۔ جب تک پوری دنیا کے اندر عدل فاروقی کو قانون کا حصہ نہیں بنایا جاتا، وہاں قانون مکمل نہیں ہوتے۔ آپ کی طرز حکومت میں سے جب تک چیزیں اخذ نہیں کی جاتی، طرز حکومت نہیں چلتی۔ اور آپ کے عدل و انصاف کی کوئی تھوڑی بات کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس، ان کا گھر نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے قریب تھا، مدینہ بڑا۔ حضرت عمر پاک نے حضرت عباس پاک سے کہا یہ گھر بیچ دو تاکہ ہم مسجد نبوی میں شامل کر لیں، یا تحفۃً دے دو، جیسی آپ کی مرضی ہے، جیسی آپ کی مرضی ہے، تحفۃً دے دو یا بیچ دو۔ حضرت عباس پاک نے فرمایا نہ میں تحفۃً دوں گا نہ بیچوں گا۔ عمر پاک نے پھر اصرار کیا کہ مسجد نبوی کے لیے چاہیے، توسیع کرنی ہے۔ حضرت مسیب کو بطور ثالث اور قاضی متعین کیا۔ وقت کے امیر المومنین خود عمر پاک ہیں، کہا فیصلہ یہ کریں گے قاضی کی عدالت میں۔ فیصلہ رکھ دیا گیا کہ فیصلہ یہ ہے کہ مالک مکان دینا نہیں چاہتا، لینے والا چاہتا ہے وہ دے، فیصلہ آپ کر دیں۔ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ دیا، اس نے کہا امیر المومنین تو مکان نہیں لے سکتا، مالک کی مرضی کے بغیر جگہ لے کر مسجد کو نہیں دی جا سکتی۔ حضرت عباس کھڑے ہو گئے، کہا اللہ تیرا شکر ہے، اور عمر پاک سے کہا میں اس لیے عدالت میں فیصلہ لے کے آیا تاکہ میں جان سکوں تیری حکمرانی میں انصاف کرنے والے تجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اس انصاف اللہ رسول کے حکم کے تابع کرتے ہیں۔ کہا جا یہ مکان میں دیتا ہوں مسجد نبوی کو۔ یہ تھے انصاف کے تقاضے، یہ انصاف، ایسی حکمرانی، خلافت اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو ضرورت نظام خلافت کی ہے، نظام جمہوریت کی نہیں ہے۔ جمہوریت کے اندر تو قانون بندے خود بناتے ہیں، خود مٹاتے ہیں، مگر خلافت بھی ویسی ہی خلافت ہونا کہ عمر پاک حق مار پر خطبہ دے رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوگی پیچھے سے، اس نے کہا یا عمر، اے امیر المومنین، تو کون ہوتا ہے ہمارے مہر پر پابندی لگانے والا؟ تو کون ہوتا ہے؟ کہا ماں جی کیوں؟ کہا جب رب قرآن میں کہتا ہے کہ تم لاکھوں لاکھ درم و دینار دے چکو، مہر کے اندر واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے، تو کیوں ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ اس وقت عمر پاک نے کہا آج میں نے اپنے نبی کا دین ایک عورت سے سیکھ لیا ہے، اپنے اس عمل سے رجوع کیا۔ ایسی حکمرانی ہوتی ہے، ریاست مدینہ ایسا اصل میں ہوتا ہے جہاں بلا خوف و خطر لوگ کھڑے ہو کے سوال کریں، پوچھیں، بلا کوئی خوف و خطر نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں کھڑے ہو کر سوال کر دیں، منبر رسول پہ بیٹھا ہو تب سوال کر دیں، ایک کرتے کا بھی حساب مانگ لیں۔ یہ تب ہوگا جب اسلام پوری قوت کے ساتھ نظام خلافت کی صورت میں نافذ ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 21 آیات ہیں، 21 آیات قرآن کے اندر وہ ہیں کہ عمر پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے ہو جانا چاہیے، اللہ قرآن کی آیت نازل کرتا ہے
اس میں چند ایک میں عرض کر دوں. طواف کعبہ کر رہے ہیں, مقام ابراہیم آیا, عمر پاک کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سا مقام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ہے. عرض کی یا رسول اللہ اس جگہ کو ہم جائے نماز نہ بنا لیں, نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنائیں؟ بس اتنی بات کی. اللہ نے قرآن بھیج دیا, من مقام ابراہیم مصلی. یہ آیت نبی حضرت فاروق اعظم کی خواہش کے بعد اتری ہے. کہا محبوب تیرے غلام نے جو تمنا کی ہے, اس تمنا کی لاج تیرا رب رکھ رہا ہے, اس جگہ کو جائے نماز بنا لو. نبی علیہ السلام ازواج مطہرات کے در اقدس پہ حاضر ہوئے. اس وقت تک پردے کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, پردے کا کوئی حکم نہیں آیا تھا. بس ٹھیک ہے سادہ دوپٹے لو, عام پردہ جس طرح تھا. عرض کی یا رسول اللہ ازواج مطہرات کو پردے کا سختی سے حکم ہونا چاہیے. یہاں تو اچھے لوگ بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, دل کے روگی بھی آئیں گے, دل کے جن کے دلوں میں کجی ہوگی وہ بھی آئیں گے. یا رسول آپ کا خاندان, آپ کے ازواج کوئی عام تو نہیں ہے نا, یہ تو خاص ہے. محبوب جو تیرے نکاح میں آ گئی یہ عام عورتیں رہی نہیں, یہ خاص ہو گئی ہیں, ان کے لیے پردے کا بھی خاص حکم ہونا چاہیے. 22ویں پارے کا پورا رکوع نازل ہو گیا. کہا محبوب اپنے گھر والیوں کو کہہ دو آج کے بعد چادریں اپنے گریبان پہ بھی ڈال کے رکھیں, اپنے چہروں پہ بھی ڈال کے رکھیں, آنے والے لوگوں سے نرم لہجے میں بات بھی نہ کریں. یہ سیدنا فاروق اعظم کی خواہش پر اتری. نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے غیرت کھائی حضور علیہ السلام کے معاملے میں. یہ تمنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے, حضور یہ کر رہے ہیں. تھوڑی سی اختلاف, حضرت عمر پاک تک بات پہنچی. حضرت عمر پاک نے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے کہا, اس نے کہا اگر تم محبوب کی نافرمانی کرو گے اور میرا محبوب اگر تمہیں چھوڑ دے گا, اللہ میرے محبوب کو تم سے بہتر عورتیں عطا کر دے گا, تم سے بہتر بیویاں. سورۃ التحریم کی 26ویں آیت اتری اس موقع پر, اور وہی الفاظ جو عمر پاک نے ادا کیے اللہ نے قرآن میں نازل کر دیے. فرمایا اے میرے محبوب کی بیویوں, اگر میرا محبوب تمہیں چھوڑ دے, تمہیں طلاق دے گا, تو تم سے بہتر میں اللہ ان